کہ سارا دن آپ چوری کریں، جھوٹ بولیں، خیانت کریں، لوگوں کا حق کھائیں، رشوت لیں، جعلی دودھ بیچیں، جعلی شہد بیچیں، آپ دو نمبری کریں، سب کچھ کریں، لیکن آپ جو ہیں آپ کلمہ پڑھ لیا تو آپ جنت جائیں گے. یہ ایسی بات نہیں ہے میرے. ہم کیا کرتے ہیں، خود چوریاں کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں چور ہے. ہم جعلی دودھ بیچ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں وزیر اعظم جو ہے وہ غلط ہے. السلام علیکم. میری ویڈیو غور سے دیکھیں. میں نے 2 ویڈیو بنائی تھی جن میں تبلیغی جماعت کا ذکر تھا. بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اسلام کے خلاف ویڈیو بنائی ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تبلیغی جماعت کے خلاف ویڈیو بنائی. حالانکہ اس میں کہیں پر بھی نہ تبلیغی جماعت پر اعتراض کیا گیا نہ اسلام پر اعتراض کیا گیا. میں دونوں ویڈیو کا ریفرنس دیتا ہوں. ایک ویڈیو یہ تھی کہ کوئی تبلیغی جماعت جو تھی وہ ازبکستان جو ایک ملک ہے وہاں پر تبلیغ کے لیے گئی. تو جب وہ لوگ مسجد میں آنے لگے تو انہوں نے کیا کیا، اپنے جوتے اٹھا کر مسجد کی ایک سائڈ پر رکھ دیا، جس طرح پاکستان میں لوگ اکثر کرتے ہیں. وہاں پر مقامی ایک بزرگ نے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ آپ جوتے مسجد کے اندر کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو تبلیغی بھائیوں نے کہا کہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ان کی حفاظت ہو، یہ جوتے چوری نہ ہو جائیں. اس بزرگ نے کہا کہ جوتے بھی مسجد سے کوئی چوری کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہوتے ہیں، چوری ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے ملک میں. تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ کے ملک کو تبلیغ کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کو ضرورت نہیں ہے. یہ بات تھی. اس کا مقصد کیا تھا کہ ہماری جو قوم ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کیسی قوم ہے. تبلیغی جماعت کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں، وہ تو بیچارے دین کی تبلیغ کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. مقصد کیا تھا، پاکستانی قوم کی بات ہو رہی تھی. دوسری ویڈیو یہ تھی کہ جاپان جو ہے دنیا میں 1 نمبر پر آتا ہے ایمانداری میں، جبکہ پاکستان جو ہے 141ویں نمبر پر ہے ایمانداری میں. تو تبلیغی جماعت والے جو ہیں وہ جاپان یا دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے ہو جائیں، آپ جو ہے جنت میں جائیں گے. بات تو یہ تھی. اب اس میں کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تبلیغ والے جو ہیں وہ تو جا کر اپنے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ تو کوئی غلط کام نہیں کرتے. مقصد تو اس قوم کی بات ہو رہی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں یا ان کے اعمال کیسے ہیں. مقصد تو یہی تھا کہ ہمیں اپنے اعمال سیدھے کرنے چاہیے. نہ تو اس میں کوئی تبلیغی جماعت کے خلاف ویڈیو بنائی گئی تھی، نہ تبلیغی جماعت پر کوئی اعتراض کیا گیا، نہ اسلام پر کوئی اعتراض کیا گیا، نہ یہ ویڈیو اسلام کے خلاف تھی. اب فیس بک پر، یوٹیوب پر آپ کو اتنے بڑے بڑے فلاسفر مل جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ ان باکس میں آ کر گالیاں دے کر چلے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہی وہ اسلام ہے جس کی میں بات کرتا ہوں، جو تم لوگوں نے اسلام سمجھ لیا ہے کہ سارا دن آپ چوری کریں، جھوٹ بولیں، خیانت کریں، لوگوں کا حق کھائیں، رشوت لیں، جعلی دودھ بیچیں، جعلی شہد بیچیں، آپ دو نمبری کریں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں، لوگوں کے پیسے کھا جائیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ جو ہیں آپ کلمہ پڑھ لیا تو آپ جنت جائیں گے. یہ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی. جنت جو ہے واحد وہ چیز ہے اسلام میں، جنت تب ملے گی جب آپ کے اعمال ٹھیک ہوں گے. میں بار بار اسی بات پر زور دیتا ہوں کہ اپنے اعمال ٹھیک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، آپ کے ملک خود بہت ٹھیک ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں، خود چوریاں کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں چور ہے. ہم جعلی دودھ بیچ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں وزیر اعظم جو ہے وہ غلط ہے، ہم کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ غلط ہے. ہم لوگ خود بذات خود جو ہے ہمارے ایمان ٹھیک نہیں ہے، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہے. ہم اپنے اعمال ٹھیک کریں. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی اسلامی جماعت کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی، نہ اسلام کے خلاف ویڈیو بنائی. ویڈیو صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ ہمارے اپنے اعمال کیسے ہیں، ہم خود کیا کر رہے ہیں اور لوگوں کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی بھی تبلیغ ہوئی ہے تو آپ کے جو اعمال تھے، آپ کا جو کردار تھا، اس کو لوگ دیکھ کر جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھا. تو ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے چاہیے. آج بھی آپ دیکھ لیں جاپان میں یا دوسرے یورپین کنٹریز ہیں، جو جتنے بھی ایڈوانس کنٹری، وہاں پر آپ کا پرس رہ جائے، موبائل رہ جائے، بیگ رہ جائے، پرس رہ جائے، کچھ بھی رہ جائے، آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے. آپ کے گھر بالکل آرام سے محفوظ طریقے سے پہنچ جاتا ہے. یہاں تک کہ جب تک وہ پہنچتا نہیں ان کی پولیس کو سکون نہیں آتا. اور ہمارے ہاں لوگ اربوں خربوں کھا گئے، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں.